بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم تاریخ کے ان صفحات کی طرف سفر کرنے جا رہے ہیں جن پر ایک ایسا نام لکھا ہے جو صدیوں سے دلوں میں ایمان کی روشنی جگاتا آ رہا ہے، جس نے اکیلے اپنی عزم، اپنی علمیت، اپنی روحانیت اور اپنی اللہ پر کامل توکل سے برصغیر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے عظیم مجدد، اصلاح امت کے روشن مینار، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفیضانی۔ سال تھا 1564 سرہند کی سرزمین پر بہار کی نرم ہوا چل رہی تھی، درخت جھوم رہے تھے اور فضا میں عجب سی روحانیت پھیلی تھی۔ ایک ایسا گھر جو علم و تقوی کا گلستان تھا، جہاں قرآن کی تلاوت صبح و شام ہوا کرتی، وہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا۔ یہ تھے احمد بن عبد الاحد۔ ان کے والد شیخ عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے عالم اور صوفی تھے۔ اہل سرہند کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو پوری گھر میں ایسی کیفیت تھی جیسے رحمت اتر آئی ہو۔ احمد ابھی چھوٹے ہی تھے مگر باتیں ایسی کرتے کہ بڑے بڑے حیران رہ جاتے، ذہانت ایسی کہ استاد بھی سوچ میں پڑ جاتے۔ اکثر ان کے والد کہتے، یہ بچہ معمولی نہیں، اس کے اندر کوئی راز پنہاں ہے، اللہ اس سے دین کا بڑا کام لے گا۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ والد کا اندازہ سچ تھا۔ کم عمر تھے مگر علم کے سمندر میں ایسے غوطہ لگاتے جیسے سب کچھ پہلے سے جانتے ہو۔ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، عربی، فارسی، منطق، فلسفہ، دن نہیں گزرتا تھا کہ ایک نئی کتاب مکمل نہ کر لے۔ ان کے اساتذہ کہتے، ہم نے ایسا ذہن بہت کم دیکھا ہے، یہ لڑکا نہیں، ایک چلتی پھرتی لائبریری ہے۔ صرف 17 سال کی عمر میں وہ علم کے اعلیٰ درجے تک پہنچ چکے تھے۔ ناظرین کرام، سوچئے جس عمر میں آج کے نوجوان کھیل، موبائل اور تفریح میں وقت گزارتے ہیں، اس عمر میں احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کے سب سے پیچیدہ موضوعات پر بات کرتے نظر آتے تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں اکبر بادشاہ کا دور تھا، ایک ایسا دور جس میں دین اسلام کو سخت نقصان پہنچ رہا تھا۔ اکبر کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ جمع ہو گئے تھے جو اسلام کے دشمن تھے۔ انہوں نے اکبر کو یہ باور کرایا کہ مذہب کی ضرورت نہیں، اور پھر اکبر نے ایک نیا مذہب بنا ڈالا۔ یہ مذہب اسلام، ہندوازم، جین مت، عیسائیت، ہر چیز کا عجیب سا ملغوبہ تھا۔ نہ قرآن کی اہمیت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ادب، اور نہ شریعت کی پابندی۔ ناظرین، امت اندھیروں میں ڈوب رہی تھی اور کوئی رہنما نہیں تھا۔ علماء خاموش، درباری خوفزدہ، لوگ گمراہ ہوتے جا رہے تھے۔ اور تب ایک نوجوان عالم جو ابھی اپنی عمر کی 20 کی دہائی میں تھا، اس نے اس فتنہ کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ نوجوان تھا احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ علم کے تمام درجے طے کرنے کے بعد ان کے دل میں ایک بے چینی تھی، ایک روحانی پیاس تھی جسے صرف علم سے نہیں بجھایا جا سکتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ انہیں ان کے مرشد تک لے جا رہا تھا، سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جب پہلی ملاقات ہوئی تو کچھ بدل سا گیا، دل میں ایسی کیفیت، ایسی سکینت جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے چند لمحوں میں پہچان لیا، یہ نوجوان عام نہیں، یہ وہ چراغ ہے جو پوری برصغیر کو روشن کرے گا۔ اور پھر وہی ہوا، احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی۔ صرف چند ماہ میں وہ روحانی بلندیوں کے ایسے مقام تک پہنچ گئی جو سالوں میں بھی لوگ حاصل نہیں کر پاتے۔ اب احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ صرف عالم نہیں رہے تھے بلکہ دین کے محافظ بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنے مشہور خطوط مکتوبات امام ربانی لکھنے شروع کی۔ یہ خطوط دلوں کو جھنجھوڑ دیتے تھے، علماء کو جگاتے تھے، صوفیوں کو سیدھا راستہ دکھاتے اور گمراہوں کو راہ پر لاتے تھے۔ ان خطوط کے ذریعے وہ پورے ہندوستان میں دین کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب ان کا نام ہر جگہ گونجنے لگا۔ لوگ کہنے لگے، ایک عالم ہے سرہند سے، اس نے فتنوں سے لڑنے کی ٹھان لی ہے، وہ حق کی آواز ہے، وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ آواز اب محلوں میں بھی تھی، خانقاہوں میں بھی تھی اور دربار میں بھی تھی۔
नाज़रीन कराम, ये तो सिर्फ कहानी की इब्तिदा थी। असल मारिका अभी बाकी है। वो दरबार जिसमें बादशाहों की सांसें रुक जाती थी, वहाँ अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने हक बात कहकर तारीख बदल दी। वो कैद, वो आजमाइश, वो मुश्किलात और वो अजमत जो उसके बाद आई, वो सब अगले हिस्से में आप सुनेंगे।